السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہیں آپ تمام لوگوں کے۔ آج آپ لوگوں سے ایک بڑی اچھی خبر شیئر کرنے جا رہی ہوں، لیکن کیا کہیں، ہمارے پیارے پاکستانی اچھی خبروں پر بھی بعض اوقات ایسی تنقید کرنے لگتے ہیں کہ دل میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جناب جویریہ عباسی صاحبہ، جو میری پرسنل بڑی فیوریٹ ہیں، بڑے عرصے سے میں ان کو ڈراماز میں دیکھتی آئی ہوں، ان کی ایکٹنگ کی بھی بہت مداح ہوں۔ ان کی شادی ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنی تصاویر بڑی خوبصورت سی لال رنگ کے جوڑے میں لہنگے میں شیئر کیں، بہت سے لوگوں نے ان کو دعائیں بھی دیں، اپریشیٹ بھی کیا، اور لوگ حیران تو نہیں ہوئے کیونکہ کچھ ماہ پہلے انہوں نے اپنی منگنی کے متعلق بھی بتایا تھا۔ انہوں نے ایک تصویر شیئر کی تھی، پیچھے آپ کو آئیفل ٹاور دکھائی دے رہا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ہے اور ایک رنگ نظر آ رہی ہے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ اب یہ شادی کس طرح سے ہوئی ہے، ان کے شوہر کون ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیسے کیا، ان کی فیملی نے ان کو سپورٹ کیا یا نہیں کیا، یہ تمام چیزیں انہوں نے خود اپنی زبانی بتائی ہیں۔ جویریہ کی پہلی شادی 1997 میں ہوئی تھی شمون عباسی کے ساتھ، اور یہ شادی تقریباً 12 سال چلنے کے بعد ختم ہو گئی۔ شمون بھائی کی اور جویریہ کی ایک بیٹی انزلہ عباسی، آپ جانتے ہوں گے، ان کی بھی کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی، بڑی پیاری سی بچی ہے۔ سنگل پیرنٹ کے طور پر انہوں نے اس بچی کو پالا اور بڑی سٹرگل کی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر، بہت محنت کی۔ آپ بڑے ان کے ڈراماز بھی دیکھتے رہے مختلف چینلز پر۔ انہوں نے بھی آغاز اس وقت کیا جب پاکستان ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا، پھر بعد میں بے تحاشا چینلز کھل گئے اور انٹرٹینمنٹ کا سامان زیادہ ہو گیا، اور مختلف ڈراماز میں ہم ان کو دیکھتے چلے آئے۔ وہ بتاتی یہ ہیں کہ جو ابھی ان کے شوہر ہیں، عدیل ان کا نام ہے، ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اپنے دوستوں کی ایک محفل میں، جہاں سے ان کی بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ اور شہود علوی جو بڑے مشہور و معروف ایکٹر ہیں، وہ بیسٹ فرینڈز میں شامل ہوتے ہیں جویریہ کے۔ تو عدیل ان کو پرپوز کرتے ہیں، لیکن وہ انکار کر دیتی ہیں، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ میرے اوپر پوری زندگی کافی زیادہ ذمہ داریاں رہی ہیں، میری والدہ کافی بیمار ہیں، والد بیمار رہے، پھر میری بچی کو مجھے پالنا تھا، میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور اس صورت میں شادی کیسے کر سکتی تھی۔ تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے جب شہود علوی سے بھی ڈسکس کیا کہ ایک پرپوزل آیا ہے، میں کیا کروں، تو جب تک ان کی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، انہوں نے کہا کہ پوری ذمہ داریاں پوری کر چکی ہیں آپ، اور اب آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو پھر کہتی ہیں، میں نے سوچا کہ میری زندگی ہے، میں زندگی اکیلے کیسے گزاروں گی، کیونکہ اب میری بیٹی بھی نہیں رہی ہے، میرے باقی بہن بھائی پاکستان سے باہر مقیم ہیں، اور ظاہر ہے ان کی اپنی اپنی زندگیاں ہیں، اپنے بچوں میں، گھر میں وہ لوگ مصروف ہیں، تو میں کیا کروں گی۔ تو پھر گھر والوں سے بھی ڈسکس کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ میری بیٹی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بالکل اس بارے میں سوچئے، جو آپ کو سوٹیبل شخص لگتا ہے اس کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزاریے۔ پھر انہوں نے کہا شہود نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی، پھر انہوں نے خاندان کے باقی لوگوں کا نام لیا کہ تمام لوگ آ گئے اور تمام لوگوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا۔ نکاح پہلے ہو گیا، اور ابھی جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان کی رخصتی کی تصویر ہیں۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اب زندگی کیسے گزارتی، تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ جی، شرعی طور پر بالکل جائز قدم انہوں نے اٹھایا ہے، بڑا اچھا فیصلہ لیا ہے، لیکن لوگوں کی جانب سے تنقید یہ آ رہی ہے کہ جی اس عمر میں شادی کیوں کر لی۔ تو شادی کے لیے کوئی عمر تو نہیں بتائی گئی ہے کہ اس عمر میں آپ نے شادی کرنی ہے، اس عمر میں نہیں کرنی، یا اس عمر کے بعد آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ویسٹرن ورلڈ کو بھی دیکھیں، جو کہ آزاد خیال جن کو سمجھا جاتا ہے، وہ بھی بڑی بڑی بزرگی میں شادیاں کرتے ہیں، اور ہمارے پیارے مذہب میں تو اتنا پیارا خوبصورت نکاح کا بندھن ہے، جس کے بعد آپ کو عزت بھی ملتی ہے، آپ کو تحفظ بھی ملتا ہے، آپ کو زندگی کا ساتھی بھی ملتا ہے، اور آپ گناہوں کی زندگی سے بچ جاتے ہیں۔ تو جب کوئی نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، تو اس کو دعائیں دینی چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس پر تنقید کی جائے۔ تو ابھی جن سے شادی ہوئی ہے ان کو لوگ فوٹوگرافر کے طور پر بھی جانتے ہیں، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں، ہمارے قریبی ذرائع، کیونکہ کافی سارے میرے دوست جو ہے جو شوبز انڈسٹری سے وابستہ ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ بزنس مین ہیں، اچھے سیٹلڈ ہیں، اتنے سیٹل ہیں کہ دو لوگ اپنی زندگی خوش و خرم انداز میں بتائیں گے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ ان کا اپنا فیصلہ بھی ہے۔ پھر ان کا جویریہ کا اپنی ساس کے ساتھ کیسا تعلق ہے، یہ بھی انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا۔ پھر انہوں نے کہا میری نند بھی بہت اچھی ہیں۔ ایک تصویر میں انہوں نے بڑی خوبصورت لال رنگ کی اور کچھ گولڈن اس میں کڑے بھی ہیں، چوڑیوں کا سیٹ دکھایا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سیٹ میری ساس نے مجھے گفٹ کیا تھا۔ اور اپنی نند کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ وہ بڑی خوبصورت پیاری سی میری نند ہے،
ہمارا رشتہ بہت اچھا ہے, ہمارے درمیان بہت اچھا بانڈ ہے. تو ہمیں بھی جویریہ کو بہت سی دعائیں دینی چاہیے, اور ایک سٹرگل جس کو وہ تمام خواتین کرتی بھی ہیں اور محسوس بھی کر سکتی ہیں, جویریہ کے ساتھ ریلیٹ بھی کر سکتی ہیں, جن کا کسی نہ کسی باعث رشتہ ازدواج ختم ہو جاتا ہے. وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اکیلے پالتی ہیں, یا شوہر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہونے کے باوجود وہ ملک سے باہر رہ رہا ہے, یا اس طرح کے اچھے تعلقات نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ برڈن ہوتا ہے. وہ ایک اولاد کو جب پالتے ہیں تو ماں کا رول بھی وہی ادا کر رہے ہوتے ہیں اور باپ کا رول بھی وہی ادا کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک عورت دونوں رول پلے کرتی ہے. پھر بچی کی تربیت کرنا, بچوں کی تربیت کرنا, پیسے کمانا, سب برڈن اس پر ہوتا ہے. اور جب ساری ذمہ داریاں انہوں نے ادا کر لیں, اپنے والدین کی بھی بہت زیادہ خدمت کی, اپنی بچی کو تعلیم دلائی, اس کو زندگی میں تمام سہولیات دیں, اس کی شادی بھی کر دی, تو پھر تو حق بنتا ہے کہ شادی کر لی جائے. اور بڑا اچھا فیصلہ کیا انہوں نے. اس سے پہلے آپ کو سمینہ احمد یاد ہوں گی, انہوں نے شادی کی اور وہ بڑا کیوٹ سا کپل لگتا ہے مجھے, ان کی اکثر تصویر ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح بشریٰ انصاری صاحبہ, بشریٰ آپا کہہ کے ہم ان کو بلاتے ہیں, ان سے میری کافی ملاقاتیں اور اچھا تعلق ہے وہ, اور جن سے ان کی شادی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں. ان کی شادی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا. تو یہ دیکھیے نا کہ ان کو اپنی تنہائی میں کوئی نہ کوئی کمپینین چاہیے ہوتا ہے. ہر شخص کی سوچ مختلف ہوتی ہے, اور ایک جائز کام کرنے پہ میری ذاتی رائے ہے, اور ہمارا پیارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں کرٹیسزم کرنے کی بجائے اپریسیشن سے کام لینا چاہیے. اب دیکھیے وہ لوگ اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے اپنی زندگی کو دکھاتے ہیں اور سب لوگ بہت خوشگوار زندگی گزارتے ہیں. بلکہ بشریٰ انصاری صاحبہ کی تو میں دیکھ رہی تھی کہ اب وہ اپنے بچوں کے پاس جا رہی تھی تیاری کر رہی ہیں, اب تک شاید پہنچ بھی گئی ہوں گی. تو ذاتی چوائسیز ہوتے ہیں, ذاتی اختلافات ہوتے ہیں. جب ڈیورس ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ کوئی فریق غلط تھا. ڈفرینس ہوتا ہے فریقین کے اندر, اور اس ڈفرینس کو اگر وہ نہیں برداشت کر پاتے اور الگ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہمارے اسلام میں گنجائش موجود ہے. تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا صورتحال ہے, کیونکہ قبر کا حال جو ہے مردہ ہی جانتا ہے. اس لیے کوئی اچھا ڈیسیجن لے تو اس کو کرٹیسائز نہ کرے, کیونکہ بعض اوقات لوگ اتنا سوشل پریشر کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے ڈیسیجنز نہیں لے پاتے. تو اس لیے اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا. جب ہم چینج کریں گے تو بڑا پازیٹیو ہمیں محسوس ہوگا. اب یہ دیکھیں, اگر ہم انزلہ کی بات کریں تو اپنی والدہ کو سب سے زیادہ انکریج کرنے والی وہی تھیں, کیونکہ اگر وہ ٹپیکل انداز میں سوچتی تو کہتی ہیں اچھا اب میری والدہ کی عمر اتنی ہو گئی ہے, میری والدہ شادی کریں گے, میرے سسرال والے کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, سوسائٹی کیا کہے گی. لیکن انہوں نے ایسا نہیں سوچا. آج کے بچوں کی سوچ بھی بدل گئی ہے. تو ہمیں مجموعی طور پر بھی بحیثیت قوم بھی اپنی سوچ کو بدلنا ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ بالکل شریعت کے مطابق ہے, بلکہ وہ احسن ہے, اللہ کے ہاں مقبول ہے, تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, داد دینی چاہیے, کیونکہ ایسا ڈیسیجن بھی بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے. تو جناب جویریہ عباسی کے لیے ہماری بہت سی دعائیں, نیک تمنائیں, نیک خواہشات ہیں کہ ان کی آنے والی زندگی ان کے لیے بہت بہترین ثابت ہو, اور جس طرح وہ اپنے لائف پارٹنر کے لیے سوچتی ہیں, ان کا لائف پارٹنر ان سے جو ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ تمام چیزیں پوری ہوں, اور اچھی فیملی کی طرح وہ سب خوش و خرم اپنی زندگی کو گزاریں. اجازت چاہتی ہوں, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.